اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو الفاظ ہیں، ایک ہے غفلت اور ایک ہے نسیان، ملتے جلتے ہیں مگر ایک باریک فرق ہے۔ غفلت کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو اس طرح بھولے کہ تھوڑے سے تنبہ سے اسے فوراً یاد آ جائے، اور نسیان کہتے ہیں کہ ایسا بھول جائے کہ جو یاد دلائے تب یاد آئے ورنہ یاد ہی نہ آئے، یعنی نسیان غفلت کی اگلی قسم ہے۔ یہ فطرت ہے، جہاں محبت کا تعلق ہو وہاں دل چاہتا ہے کہ محب اور محبوب ایک دوسرے کو یاد رکھیں، اور اگر ایک دوسرے کو بھول جائیں تو یہ محبت میں کمی اور نقص سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بیٹا دوسرے ملک نوکری کے لیے جائے اور ایک ہفتہ ماں کو فون نہ کرے تو ماں کہتی ہے بیٹا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، بھلے اس دوران اس نے کتنی مرتبہ ماں کو یاد کیا ہو اور مجبوری کی وجہ سے فون نہ کر سکا ہو، مگر ماں کا معیار یہی کہ اگر تم یاد کرتے تو پھر بات کرتے۔ تو ماں چاہتی ہے بیٹا یاد رکھے، بیوی چاہتی ہے خاوند یاد رکھے۔ چنانچہ جو لوگ بیرون سفر کرتے ہیں اگر وہ گھر میں ایک دو دن فون نہ کریں تو فوراً شکوہ ہوتا ہے ہم تو آپ کو یاد ہی نہیں آتے۔ تو معلوم ہوا کہ یاد رکھنا یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ وہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، انہوں نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، کہ اس نے تمہیں کھانے کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا احب اللہ بکل قلوبکم، تم اپنے پورے دل سے اللہ سے محبت کرو، یعنی ایسے نہیں کہ اس دل کے ٹکڑے کئی ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ دل میرا گھر ہے، اس گھر کو میرے لیے وقف کر دو۔ تو دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں، اے میرے بندے تم اپنا دل مجھے دے دو۔ یہی تو فرق ہے اللہ کی محبت میں اور نفسانی شیطانی محبتوں میں، کہ نفسانی شیطانی محبتوں میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم ہمارے پاس ہو، دل چاہے جہاں مرضی ہو اس کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے دل تمہارا میرے ساتھ ہو، جسم جہاں مرضی ہو، مسجد میں ہے تب بھی میں خوش ہوں، بازار میں ہے تب بھی خوش ہوں، دل میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے دل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ اس پر محنت کرواتے ہیں کہ انسان ذکر اتنا زیادہ کرے کہ اللہ کی یاد دل میں بس جائے۔ شروع میں انسان کے اندر غفلت ہوتی ہے، مگر ذکر پر محنت کرنے سے آہستہ آہستہ یہ غفلت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، خود بخود یاد نہیں آتی، یاد کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس پر مجبور کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے مبتدی کے لیے ذکر دوا کی مانند ہے اور منتہی کے لیے ذکر غذا کی مانند ہے۔ آپ غور کریں، دوا پینی مشکل ہوتی ہے، گھروں میں ہم عورتوں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ دوائی کا سیرپ منگا لیں گے مگر پئیں گے نہیں، ان کو پینا مشکل نظر آتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، ذائقہ برا ہوتا ہے۔ تو دوا پینے سے دل گھبراتا ہے ان کا، لیکن غذا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آئس کریم کا نام لو، دیکھو عورت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی کہ خاوند مجھے آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہے۔ بچے کو کہہ دو تو بچہ اچھل پڑے گا، مجھے آئس کریم مل رہی ہے۔ تو مبتدی کے لیے ذکر دوا کی مانند ہے، منتہی کے لیے ذکر غذا کی مانند ہے۔ جب ایک دفعہ ذکر جڑ پکڑ لیتا ہے نا دل میں، پھر انسان کو مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے، پھر دل چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انسان کو بھوک جب لگتی ہے تو خود بخود وہ کھانا تلاش کرتا ہے، کوئی نہ دینے والا ہو تو خود اٹھ کے کھانا ڈھونڈتا ہے، اور جیسا بھی ملے ٹھنڈا گرم وہ کھا لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیٹ کی گھڑی دنیا میں سب سے صحیح ٹائم دینے والی گھڑی ہے، اپنے وقت پہ الارم لگا دیتی ہے۔ تو جس طرح بھوک کا الارم پیٹ لگا دیتا ہے
اسی طرح دل انسان کے لیے ذکر کا الارم لگا دیتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کو مس کرتا ہے، اداس ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد میں بیٹھنے کے سوا اس کو چارہ ہی نہیں ہوتا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ سے غافل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ آپ غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے. اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت مت کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. نہ خود غافل ہونا ہے نہ غافل کے پیچھے چلنا ہے. دل میں خود بھی اللہ کی یاد ہو اور ہم ان کی اتباع کریں جن کے دل اللہ کی یاد میں ہر وقت جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں. یہ اہم چیز ہے. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القلوب اوعیۃ وبعضها اوعى من بعض، کہ دل برتنوں کی مانند ہے. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم اللہ سے دعا مانگو، أَيُّهَا النَّاسُ، اے انسانو، فَسَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تو اللہ سے اس طرح مانگو کہ تمہارے دل میں دعا کی قبولیت کا یقین ہو. یہ جو ہوتا ہے نا مضطرب ہو کہ اس طرح سے مانگنا کہ کنفیوزڈ ہو، پتہ نہیں دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دعا مانگو تو تمہارے دل کے اندر یقین ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ قبول فرمائیں گے. مگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، کہ جو بندہ غافل دل سے دعا مانگتا ہے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے. ایسی دعا کیسے قبول ہوگی کہ زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور دل غافل ہے اللہ سے. بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دار دسر، زبان پہ تسبیح ہو اور دل کے اندر گاؤ خر ہو، یعنی غیر اللہ کے خیالات ہوں، تو ایسی تسبیح کا بھلا پھر کیا اثر ہو سکتا ہے. تو ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، دل میں اللہ کی محبت موجزن ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کو فرمایا علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس، کہ تم بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور انگلیوں پر ان کو گنا کرو. اور اگر تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گی ولا تغفلن فتنسین الرحمہ، اگر تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گی تو رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سکن البادیہ جفا، کہ جو دیہات میں رہتا ہے وہ بہت سخت دل ہوتا ہے، وہ سخت طبیعت کا ہوتا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، جو شکار کرنے کے لیے پرندے کے پیچھے چلا وہ غافل ہو گیا. عام طور پہ شکار میں لگ کے انسان کو ذکر یاد نہیں رہتا تو غفلت ہو جاتی ہے. وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ اُفْتُتِنَ، اور جو حاکم کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑ گیا. تو اس کا مطلب کہ ہم ایسے کام نہ کریں جو ہمیں غافل کر دیں. اب آج کل کے زمانے میں یہ سیل فون غفلت کا بڑا سبب ہے، انٹرنیٹ غفلت کا بڑا سبب. نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھتے ہیں، نماز یاد ہی نہیں ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ، گھنٹوں گزر جاتے ہیں غفلت میں. بلکہ ویڈیو گیمز ایسی ہیں کہ بچوں کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک ویڈیو گیم ایسی ہے کہ جس کے کھیلنے میں 10-12 گھنٹے لگتے ہیں، تو جو نوجوان وہ گیم کھیلنے بیٹھتے ہیں وہ ڈائپر پہن کے باندھتے ہیں تاکہ درمیان میں قضائے حاجت کے لیے بھی نہ اٹھنا پڑے. ایسی گیمیں بنا دی گئی ہیں. اب جو قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں اٹھے گا وہ نماز کے لیے کہاں اٹھے گا. تو ایسے کام کہ جو انسان کو اتنا غافل کر دیں کہ انسان فرائض کو چھوڑ بیٹھے، نماز سے غافل ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو، ایسے کام حرام ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو گیمز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے مگر یہ شوق اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جائیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اگر کوئی بندہ رات کو سونا چاہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. چنانچہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنا یہ سنت عمل ہے.
نوجوانوں کو چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھا کریں۔ فرمایا من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، جو بندہ رات کے اوقات میں 10 آیتوں کی تلاوت کر لے اللہ کے دفتر میں وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے رات کے وقت تلاوت کا کرنا۔ ومن قرأ 100 آیۃ کتب من القانتین، اور جو بندہ رات کو 100 آیات کی تلاوت کر لے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قانتین میں لکھتے ہیں۔ بی بی مریم قانتین میں تھی، قرآن مجید میں گواہی ہے وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان غافلین کے زمرے سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ انسان غافل ہوگا تو شیطان اس کا دوست ہوگا، اس کا ساتھی ہوگا، اور اگر ذاکر ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی ہوگا، اللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ، جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اور داخل ہوتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، وعند طعامہ، اور گھر جا کر جب کھانا کھاتا ہے کھانے کے وقت دعا پڑھتا ہے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ ہمارے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ کوئی کھانا ہے یہاں پر ہمارے لیے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ، اور اگر وہ داخل ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرے عند دخولہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، مبیت کہ ہمیں ٹھکانہ مل گیا، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور اگر وہ دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے کھانے کی دعا نہ پڑھے، قال ادرکتم المبیت والعشاء، ہمیں ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم شیطان کو اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم اگر مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے دعا پڑھیں، کھانا کھاتے ہوئے دعا پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو ہمارے گھروں میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اب اگر دعائیں پڑھنی یاد ہی نہیں ہوتی، ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان بن گئی، بیٹی نافرمان بن گئی؟ بھئی شیطان کو تو ہم گھر میں خود لے کے آ گئے، جب وہ آئے گا تو وہ گھر والوں کو گناہوں کے اوپر ہی اکسائے گا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں تقوی کی زندگی ہو، نیکی کی زندگی ہو، اولاد تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارے، وہ ان مسنون دعاؤں کا بہت اہتمام کریں تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما لے، اور جس مجلس میں ہم بیٹھیں اس میں اللہ کا تذکرہ ضرور کریں۔ حدیث مبارکہ ہے من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فی کانت علیہ من اللہ طیرۃ، جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس بندے کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے لن یتحسر اہل الجنہ، جنت میں جنتیوں کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی حسرت نہیں ہوگی، الا علی ساعۃ، اس گھڑی پر افسرت ہوگی جس گھڑی میں انہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ جو لمحے غفلت میں گزر جائیں گے جنت میں جا کے بھی انسان کو اس پر افسوس ہوگا۔ اہم بات سوچنے کی یہ ہے کہ عام طور پہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا اس وقت اس کو غم یاد نہیں آتے، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے، اور خوشی بھی جنت کی، تو وہاں انسان کی خوشی کتنی کامل ہوگی۔ اس کامل خوشی میں بھی جو چیز انسان کو حسرت دلائے وہ کتنی بڑی جو ہے وہ محرومی کی بات ہوگی، کہ جنت میں جا کے بھی انسان حسرت کرے گا کاش دنیا کے یہ لمحے میں نے غفلت میں کیوں گزارے، میں نے ان میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اور جو بندہ رات تہجد میں سو جائے اور تلاوت نہ کر سکے، شریعت کا یہ حسن ہے کہ شریعت نے اس کے لیے کمپنسیشن بتا دی، فرمایا کہ اگر تھکا ہوا تھا یا کوئی اور عذر ایسا بن گیا کہ رات اٹھنا چاہتا تھا نہیں اٹھ سکا، تو اب یہ تہجد سے 100% محروم نہیں ہوا۔ جب صبح اٹھے فقرأ ما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، اور فجر اور ظہر کے درمیان وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، کتب لہ کانما قرأ من اللیل،
لکھا جائے گا کہ اس بندے نے رات تہجد میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. تو اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، اپنے بندے کو محروم نہیں دیکھنا چاہتے. فرماتے ہیں تم بندے ہو، ہمیں تمہاری کمزوریوں کا پتہ ہے، اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو تم دوسرے وقت میں اگر پڑھ لو گے تو ہم تمہیں اس محرومی سے بچا لیں گے. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا سبیل للغافل عن الذکر الی مقام الاحسان، کہ جو بندہ مقام احسان پر پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ذکر کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ جیسے بیٹھا ہوا بندہ جب تک چلے گا نہیں اس وقت تک گھر نہیں پہنچ سکتا، تو جس طرح بیٹھا ہوا بندہ چلے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح جو بندہ غفلت میں پڑا ہے وہ ذکر کے بغیر احسان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. فرماتے ہیں الا قدر غفلت العبد عن الذکر یکون بعدہ عن اللہ، کہ بندے کے ذکر سے غافل ہونے کے مقدار کے برابر اس کا اللہ سے بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے. زیادہ غافل ہے تو اللہ سے زیادہ دور ہے، اور کم غافل ہے تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کم دور ہے. اب ہم سوچیں، نہ معمولات کا وقت ملتا ہے، نہ ہم وقوف قلبی کا خیال رکھ پاتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے ابھی. تو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے. تو آج کی اس مجلس میں ہم اپنے دل میں یہ پکا عہد کریں کہ ہم اپنے اللہ کو ہر لمحے یاد کریں گے، اور جب دعا مانگیں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیں گے. ہمارے مشائخ نے کہا جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں گزر گیا یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا، کہ ہم اللہ سے غافل تھے.